بس ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میری کھال کو ادھیڑنا شروع کیا ہو اور وہ میرے گلے تک پہنچ چکا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن اور مدھم ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا آج پہلی بار اگر میں سانس لوں یا نہ لوں تب بھی میں زندہ رہوں گا۔ میرے سانس اکھڑ رہے تھے اور میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ اتنی میٹھی نیند کبھی نہیں آئی تھی مجھے۔ میری آنکھیں کب پوری طرح بند ہو گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ جب مجھے ہوش آیا تو شاید میں کسی سرد خانے میں موجود تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈک نے میرے جسم کے ہر حصے کو سن کر رکھا تھا۔ نہ مجھے بھوک لگ رہی تھی اور نہ ہی مجھے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایک بالکل سنسان جگہ پر تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ہوا میں معلق ہوں۔ دور سے روشنی کی ہلکی سی ایک کرن نظر آ رہی تھی۔ میں ہوا میں شاید بالکل ہی معلق تھا۔ دوسرے ہی پل مجھے بہت شور کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی زور سے رو رہا ہو۔ ہوا میں ہی میں نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی تو سارا منظر ہی بدل گیا۔ میں اپنے کمرے میں موجود تھا۔ میرا جسم زمین پر پڑا تھا اور میرے گھر والے پاس بیٹھے بین کر رہے تھے۔ یہ کیا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شاید میرا دم نکل گیا تھا اور اب میں اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ایک طرح سے مجھے تھوڑی خوشی بھی تھی کہ اب مجھے سارے راز پتہ چلیں گے جو ہر انسان جاننا چاہتا ہے، مگر تھوڑا دکھ بھی تھا کہ کیونکہ میں اپنی پیاری ماں کو کھو چکا تھا۔ میری پڑھائی اور میرا کمرہ مجھے تھوڑے تھوڑے یاد آ رہے تھے۔ میں افسردہ ہو گیا۔ جلدی میری میت کو غسل دینے کے لیے لے جایا گیا اور تدفین کے مراحل شروع کر دیے گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے جسم کو ہمیشہ کے لیے مٹی تلے دبایا گیا۔ میرا جسم جس کی میں نے ساری زندگی اتنی پرواہ کی تھی اب وہ یوں مٹی کے نیچے دبایا جا رہا تھا۔ سب لوگ مجھے وہاں قبرستان میں اکیلے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں وہیں سکتے کے عالم میں کھڑا رہا۔ میں نے اپنے بھائیوں کو بہت آواز دی لیکن کسی نے میری آواز نہیں سنی۔ میری قبر کے پاس میرے تایا اور کزن کی قبریں موجود تھی۔ میں نے ان کی روحوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میں نہایت حیرت میں گم تھا کہ اگر میں مر چکا ہوں تو مجھے کوئی اور روح نظر کیوں نہیں آ رہی اور نہ ہی کوئی فرشتہ۔ میں کافی دیر وہاں بیٹھا رہا کہ اچانک شام ہوئی اور میں نے پلک جھپکتے ہی خود کو ایک ویران اور اندھیری قبر میں دیکھا۔ میں جب اٹھا تو میں اپنے جسم کے ساتھ اٹھا۔ میری روح دوبارہ میرے جسم میں آ چکی تھی۔ قبر میں انتہائی گرمی اور گھٹن تھی۔ میں سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ مجھے لگا شاید میرے حساب کا وقت آ گیا ہے، اس لیے میری روح کو دوبارہ قبر میں بھیجا گیا ہے۔ میں بڑی تکلیف کے عالم میں انتظار کرنے لگا کہ منکر نکیر میرا حساب لینے آئیں گے۔ کافی وقت گزر گیا لیکن کوئی نہ آیا۔ اتنے میں کسی چیز نے بڑی زور سے مجھے کاٹا۔ وہ کوئی چیونٹی تھی۔ میں کفن میں لپیٹا ہوا تھا لیکن چیونٹیاں میرے پاؤں کے راز سے میرے کفن میں داخل ہو رہی تھی۔ میں ہل بھی نہ پا رہا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اگر چیونٹی کے کاٹنے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو شاید میں ابھی بھی زندہ ہوں اور شاید میں بے ہوش ہوا ہوں گا یا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے میری سانس کم ہو گئی ہوگی یا پتہ نہیں کیا ماجرا ہوا ہوگا میرے ساتھ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں 10 ٹن مٹی کے نیچے برہنہ لیٹا ہوا تھا، جہاں نہ روشنی تھی، نہ آکسیجن اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ میں نے بہت شور مچایا، میں نے چیخ پکار کی، کسی نے میری آواز نہ سنی اور یوں تڑپ تڑپ کر کب میری جان نکل گئی مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ خدا کا بندوں سے وعدہ ہے کہ وہ اپنے رازوں کو ہمیشہ راز ہی رکھے گا۔ آج تک بہت سے لوگ موت کے بعد ہونے والے واقعات اور حقائق کا پتہ لگانے کے لیے خود موت کے منہ میں جا گرے، مگر کبھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھا پائے۔ ہزاروں سال سے اربوں لوگ مر چکے ہیں
لیکن آج کے دور میں جب ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے تو اس دور میں بھی موت کے بعد ہونے والے حقائق کا پتہ نہیں چلایا جا سکا۔ تو کسی فلسفر نے خوب کہا ہے کہ کیوریوسٹی انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔